اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ دوست احباب ایسے ہیں کہ جو 8 اور 10 سال ہو گئے، 15 20 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد سے مایوس ہیں، اور اولاد نہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ رب کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بس یار کہتے ہیں اب اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اب بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، مرد کو کہتے ہیں کہ تیرے جراثیم نہیں ہیں، کوئی عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرے جراثیم نہیں ہیں۔ لہٰذا جب ایک میں سے ایک کے جراثیم نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب ڈھکوسلے، سینسی ڈھکوسلے جسے کہا جاتا ہے۔ میں جو آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں، میں شرطیہ طور کہہ رہا ہوں۔ جو کہتا ہے نا کہ ان مرد اور عورت کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی اور ان کے جراثیم نہیں ہے، میں شرطیہ طور پہ کہہ رہا ہوں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اولاد نہ ہو، میں بھی یہاں پہ ہوں اور آپ بھی پاکستان میں ہیں، اس وظیفے کے بعد جو میں بتاؤں گا وہ میرا تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ 2 وظیفے بتاؤں گا آج کے، لیکن ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ رب کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہوں، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جو عقلی ڈھکوسلے ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے رب کی رحمت کے آگے۔ ہاں، وہ چاہے تو پتھر سے بھی اونٹنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جراثیم کیا چیز ہے؟ ہاں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نہیں پیدا ہوئی تھی۔ انہیں کہو کہ تم پتھر سے جراثیم کٹ کے دکھاؤ، کدھر نے جراثیم پتھر دی کیڑی جگہ تے نے؟ ہاں، وہ اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے دے دے، جس سے چاہے نہ دے، جس کو چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ کئی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی 90 سال تک اولاد نہیں ہوئی، کیا کہیں گے کہ ان کے بھی جراثیم نہیں ہے؟ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کچھ نبی ایسے گزرے ہیں، قرآن گواہ ہے اس چیز کا، حدیث گواہ ہے کہ 90 سال تک ان کی جناب علی اولاد نہیں ہوئی۔ کیا کہیں گے کہ ان کی بھی جراثیم نہیں تھے؟ ہر مرد اور ہر عورت میں یہ صلاحیت رب تعالیٰ نے رکھی ہے اولاد کی، ہر مرد اور ہر عورت میں یہ صلاحیت مولا کریم نے رکھی ہے کہ اس کو اولاد دے، لیکن جب اس کو حکم ہوتا ہے جس سے چاہے جس وقت دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور میں نے گلستان شیخ سعدی کی کتاب میں پڑھا ہے، بوستان میں پڑھا ہے، ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے کہ جو 4 سال بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اس کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے اتنے۔ اب کیا کہیں گے کہ اس بادشاہ کے بارے میں؟ بھائی، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پیسے لگائیں، وہاں فلاں جگہ پہ گئے، اتنی دوائی دی ہے فلاں جگہ۔ مجھے کئی کالیں آئی ہیں کہ ہم 8 سال ہو گئے ہم دوائی کھا رہے ہیں۔ بھائی دوائی کھانا چھوڑ دیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دوائی کھانا چھوڑ دیں۔ آپ اگر مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں پہنچ سکتے تو وہاں پر بیٹھے رابطہ کریں۔ میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، مسند رسول پہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر کہنا کمال ہے۔ 8 سال ہو گئے دوائیاں کھاتے رہے، اور ہمارے پاس آتے رہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی 10 سال عمر نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے کہا اولاد نہیں ہوتی، اس بیوی سے اور شادی کریں۔ اسی بیوی سے رب تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔
भाई रब की रहमत से मायूस ना हो, वो कादिर है, वो कादिर है, जिससे चाहे जब चाहे अता फरमा देता है। और ये बातें बिल्कुल गलत है कि उसके जरासीम नहीं है, उसके जरासीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल गलत है। रब की रहमत से मायूस करने वाली बात है। रब की रहमत से मायूस ना हो। नमाज की पाबंदी करें, हर वक्त दरूद पाक पढ़ें, हर वक्त। जो कहते हैं ना मैं मायूस हो चुका हूं, ये उसके लिए मेरी बात है कि मुझे 20 साल 25 साल हो गए मेरी औलाद नहीं हुई, मैं मायूस हो चुका हूं। और मैं जो कह रहा हूं इन तरीकों से करें, हर वक्त बावुज़ू रहें, दरूद पाक का विर्द करें हर वक्त, नमाज की पाबंदी करें और दिल में पुख्ता इरादा कर रहे हैं कि मुझे रब ताला बेटा अता फरमाएगा, इंशाअल्लाह उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। पुख्ता इरादा करें, इंशाअल्लाह औलाद ना हो तो फिर बताना। और उसके साथ साथ ये वजीफा है उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। मायूस ना हो, रब की रहमत बड़ी वसी है, मायूस ना हो। ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम औलाद की नेमत से माला माल फरमाएगा। नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा हर नमाज के बाद। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। फिर सुन लें, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। सूरत अंबिया आयत नंबर 79 है, 99। इस आयत करीमा को हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, सिर्फ 3 मरतबा। और बही का फल जरूर साथ खाएं, निहार मो रोजाना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम औलाद की नेमत से माला माल फरमाएगा। और एक और वजीफा, ये जो मेरा अपना तजर्बा शुदा है, ये तो मौलाना शहजाद तुराबी साहब का मुजरबात में से है, और ये मेरा अपना तजर्बा शुदा है। मैं कहता हूं जिसको 30 साल भी औलाद ना हुई हो, ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद होगी। वो वजीफा ये है कि रोजाना नमाज तहज्जुद के बाद सिर्फ 3 मरतबा, नमाज तहज्जुद के बाद सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। और फिर इसी तरह हाथों पर फूंक मारकर, मर्द है तो अपनी पुश्त पर हाथ फेर दे, अगर औरत है तो फूंक मारकर अपने सीने पर हाथ फेर दे, सिर्फ 3 मरतबा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मायूसी 1 महीने के अंदर अंदर खत्म ना हो तो फिर कहना। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए। कितने मिनटा में बने हैं।